الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اربع لا تجوز فی الاضاحی الاوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التي لا تنقى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وفي رواية أن رجلا أتى عليا فسأله عن المكسورة القرن فقال لا يضرك او كما قال صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسلک اہل سنت والجماعت سے متعلق سبھی احباب، میرے عزیز دوستوں اور میرے عزیز بزرگوں اور عزیز طلباء، یہ جو تربیتی نشست چل رہی ہے اس کا تعلق مسائل قربانی کے ساتھ ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ عرض کیا کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، وہ کون کون سے جانور ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ان مذکورہ اور مشروطہ جانوروں کی عمر کیا ہونی چاہیے، ان کا مدار عمر پر ہے یا ان کا مدار دانتوں کے نکلنے اور دانتوں کے ہونے پر ہے۔ آج کی نشست میں اس بات کو زیر بحث لایا جائے گا کہ اللہ کے قرآن میں جہاں گائے کی قربانی کا مسئلہ ہے، جیسے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان کو گائے کی قربانی کے بارے میں حکم دیا گیا، تو اس کی ایک صفت بیان کی گئی تسر الناظرین، کہ وہ جانور جس کو قربانی میں ذبح کیا جانا ہے، وہ قربانی اور وہ جانور جملہ عیوب سے، جملہ نقائص اور جملہ کمیوں سے اس قدر پاک اور صاف ہو کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں بس دیکھتی ہی رہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اصل حکم یہی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب، جو بھی کوئی مسلمان ان قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے کسی مخصوص جانور کی قربانی پیش کرنا چاہتا ہے، تو وہ جانور ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہی انسان کا دل بھرنا چاہیے، اس کے اعضاء میں کسی جگہ نہ چھوٹا عیب ہونا چاہیے نہ بڑا عیب ہونا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ تو سر الناظرین کا وہ جو عملی نمونہ اور عملی مشاہدہ انسان کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کے دور میں کسی جانور کا اس طریقے سے دستیاب ہونا کہ اس کے جسم پر کسی بھی قسم کا کوئی عیب اور کوئی کمی اور کوئی نقص نہ ہو، ایسا قدر ناممکن ہے۔ اس کے عدم ممکن ہونے کی کیا بات ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں، ہم نے کائنات میں ہم جس جگہ پہ رہ بس رہے ہیں، ہم زمین کی بات کریں گے۔ زمین کا اکثر علاقہ چٹیل ہے، اکثر علاقہ اٹھا ہوا ہے، اکثر علاقہ دبا ہوا ہے، ایک بہت بڑا علاقہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے، ایک بہت بڑا علاقہ کوہساروں پہ مشتمل ہے۔ اور پھر جب ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہاں مختلف قوم و ملت کے رہنے والے رہ بس رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمانوں کے اندر بھی مختلف صنعت و حرفت کے ماہرین موجود ہیں، مختلف کام اور کاج کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہیں، ہمارے دیہاتی علاقوں میں گائے کا ہونا، بھینس کا ہونا، بھیڑ بکریوں کا ہونا، لیکن جب ہم شہروں کی طرف دیکھتے ہیں، قصبوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں یہ چیزیں اکا دکا ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ گاؤں کی حالت کچھ الگ ہوتی ہے اور شہروں کی کچھ الگ ہوتی ہے۔ پھر جب یہ جو بھیڑ بکریوں کا چرنا ہوتا ہے، ان کا پہاڑوں پر جانا،
ان کا اونچائی پہ جانا، ان کا نیچائی میں جانا، یہ بھی ایک قدیم تاریخ ہے۔ تو آج کے دور میں جہاں بیڑوں میں ترقی ہو رہی ہے، نئی مشینیں جو ہے وجود میں آ رہی ہے، ان کے ذریعے سے بھی اس قسم کے جانوروں کو تیار کیا جاتا ہے، اور کن مراحل سے ان کو نکال کر منظر عام پہ ان کو لایا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے حادثات، اس قسم کی رنگ و رنگت، جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو اونچائی پہ جانور کا جانا، کسی کا نیچے رہنا، اور پھر جانوروں میں سے ان کا آپس میں مختلف مزاج کا ہونا، کچھ جانور نرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ کے سینگ نکلے ہوتے ہیں، کچھ کے سینگ نہیں ہوتے ہیں، جو سینگوں والے ہوتے ہیں کچھ تو بڑے سینگوں والے ہوتے ہیں، کچھ تو چھوٹے سینگوں والے ہوتے ہیں، اور جو بے سینگا ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ شرارت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے خاموش ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک تکوینی نظام ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کے اندر کچھ وہ ہے جو دوسرے میں نہیں، تو آپس میں جو اختلافات، منازعات اور آپس میں تضاد، آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ بھی ایک پرانی تاریخ ہے۔ جو جانور اونچائی پہ گیا تو گرنے کا اندیشہ ہے، جو نیچے ہے تو اوپر سے پتھر سرک کر اس کے اوپر آنے کا اندیشہ ہے۔ تو ان تمام حادثات کی وجہ سے، یا ہم اپنے رہن سہن میں دیکھتے ہیں، کچھ علاقوں سے جو ہے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چلتا ہے، ان کو دور دراز علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو ان کو راستے پہ چلنا پڑتا ہے، گاڑیوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو کبھی گاڑیاں ان جانوروں کے ساتھ ٹکراتی ہے، یا کبھی پہاڑی سے کوئی پتھر جو ہے گر کے ان جانوروں سے ٹکراتا ہے۔ اس قسم کے حادثات کی وجہ سے جانوروں کے اندر عیب پیدا ہونا، یہ بھی ایک لازماً سی بات ہے، اس چیز کا ہم انکار کر نہیں سکتے ہیں۔ تو آج کے ماحول میں کسی جانور کا عیوبات سے پاک ہونا قدرے ناممکن ہے۔ اصل بات وہ تھی کہ عیب نہیں ہونا چاہیے، لیکن زمانے کی ترقی نے نئے نئے مسائل کو پیدا کیا ہے کہ آج کے دور میں عیوبات سے پاک جانور کا ملنا جو ہے قدرے ناممکن ہو چکا ہے۔ تو کیا شریعت کے اندر ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اگر کسی جانور کے اندر کوئی عیب ہو، اس عیب کے ہوتے ہوئے بھی ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ کتب حدیث کے اندر اس مسئلے پر بڑی صراحت اور بڑی وضاحت موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر، باب ما یکرہ من الضحایا، قربانی کے جانوروں میں کون کون سی چیزیں مکروہ ہے جو قابل برداشت نہیں ہیں۔ جلد 2 صفحہ 387 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عورها، والمریضۃ بین مرضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیر التی لا تنقى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس روایت کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان جانوروں سے متعلق اصول کے درجے میں گفتگو فرمائی کہ وہ کون سے عیوب ہیں، وہ کون سے نقائص ہیں جن کی وجہ سے ایک جانور کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں، جب ہم جانور پہ غور کرتے ہیں کہ جانور کے ظاہری بدن پہ مختلف اعضاء ان سے متعلق ہوتے ہیں، جن میں جانوروں کی 4 ٹانگیں، کیونکہ قربانی کے اندر جن جانوروں کی نشاندہی کی گئی ان کا چوپایہ 4 پاؤں پہ چلنے والا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو کبھی ہمارے ماحول کے اندر جو اس قسم کے جانور دستیاب ہوتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں درست ہوتی ہے، صحیح سالم ہوتی ہے، ان کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ان کی قربانی ہر حال میں جائز ہو جائے گی۔ لیکن کبھی جو میں نے عرض کیا کہ جانوروں کا آپس میں ٹکرانا، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، یا پہاڑی سے نیچے گرنا، یا کسی اور چیز سے ان کا جو ہے ٹکر کھانا، تو جس کے پاداش میں اس کی ٹانگوں میں کسی قسم کا ضرر اور کسی قسم کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اگر یہ بیماری اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اس بیماری نے اس جانور کی 4 ٹانگوں کو بیکار اور عبث کر دیا، تو اس جانور کی قربانی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 4 کی 4 ٹانگیں ٹھیک ہے، لیکن جو 4تھی ٹانگ ہے اس کے اندر ایسا ضرر آ چکا ہے اور ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ وہ 4تھا پاؤں یہ جانور چلتے ہوئے زمین پر نہیں رکھ پاتا ہے۔
बिल्कुल भी नहीं रख पाता है। इस किस्म का ज़रर और इस किस्म का मरज़ उस पाँव को लग चुका है। तो फुक़हा ने लिखा है इस रिवायत के पेश नज़र कि अल औराउ बय्यनुन अवारुहा, जिस जानवर का पाँव के अंदर लंगड़ापन वाज़े हो, वाज़े होने का मतलब ये है कि वो पाँव ज़मीन पर रख ही नहीं पाता है, तो फरमाते इस लंगड़े जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उसका लंगड़ापन इनका इतना हल्का सा है कि वो जो चौथा पाँव है कभी कभार वो ज़मीन पे रख लेता है और उसके सहारे से चलने की कोशिश करता है और चल भी लेता है, ज़्यादा तो उन तीन पाँव के सहारे से चलता है, लेकिन ये जो चौथा पाँव जिसके अंदर मर्ज़ है, जिसके अंदर बीमारी है, जिसके अंदर कोई तकलीफ़ है, उसको भी ज़मीन पे कभी कभार रख तो लेता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, अलबत्ता कभी कभार रखना ये साबित है। तो इस सूरत में उसका लंगड़ापन ये कोई बड़ा ऐब नहीं है, इस ऐब को बर्दाश्त किया जा सकता है। ये अयूबत क्यों पैदा होते हैं? मैंने अर्ज़ किया आज के दौर में लोगों की मुख्तलिफ़ आदतें हैं और लोगों के मुख्तलिफ़ शौक़ और ज़ौक़ है। बाज़ लोगों की आदत है कि जानवरों को दौड़ाते हैं, जैसे घोड़ों को दौड़ाया जाता है या बैलों को दौड़ाया जाता है, भैंसों को दौड़ाया जाता है, इसी तरीके से भेड़ बकरियों को दौड़ाया जाता है। उस दौड़ने की वजह से, उस सबकत की वजह से, उस मुकाबला आराई की वजह से कभी इनकी पाँवों में कमज़ोरी पड़ जाती है कि बैठ ही जाते हैं, या अगर बैठना मुमकिन नहीं है कि उनके पाँव में कुछ न कुछ ज़ख़म आने की वजह से वो जो है उनके अंदर एक बदतरीन ऐब पैदा हो जाता है, जिस ऐब की वजह से उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। आगे रिवायत में है वल मरीज़तु बय्यनुन मरदुहा, वो जानवर जिस जानवर को कुर्बानी में ज़बह होना है, गाय बैल की बात करें, ऊँट ऊँटनी की बात करें, दुम्बा दुम्बी की बात करें, भेड़ वगैरह बकरा बकरी की बात करें, इन जानवरों में से जिस जानवर को एक ऐसा मर्ज़ और एक ऐसी बीमारी लग चुकी है कि जिस बीमारी ने जानवर के जमाल और कमाल, उसकी ज़ाहिरी मनफ़ात को, उसकी खूबसूरती को, उसके गोश्त को बेकार ही कर दिया। अगर बीमारी ऐसी है कि जिस चीज़ की वजह से उसकी खूबसूरती बिगड़ गई, उसकी सेहत अज़हद ज़्यादा बिगड़ गई, गोश्त बिल्कुल जो है बिगड़ गया, तो उस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं। मसलन हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मौसम में जानवरों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगती रहती है, जैसे कभी मुँह के अंदर बीमारी का लगना और पाँव में बीमारी लगना और चमड़े में बीमारी लगना, इस किस्म के हालात और हादिसात आए दिन देखने को मिलते हैं। अगर कोई जानवर ऐसा है, मसलन हम भेड़ की बात करें, दुम्बा दुम्बी की बात करें, उनको खारिश की बीमारी ने जो है दबोच लिया है। अब खारिश की बीमारी दो तरह की होती है। एक बीमारी वो है कि जो सरसरी है कि उसकी वजह से चमड़े के ज़ाहिरी हिस्से पे बाल और ऊन जड़ तो जाते हैं, लेकिन चमड़े पर कोई मनफी असर मुरतब नहीं हो रहा है। इस किस्म की मामूली बीमारी को बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे खारिश ज़दा जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है और दुरुस्त है। लेकिन खारिश ज़दा एक जानवर वो है जिसके चमड़े को खारिश लगी या बीमारी लगी, खुजली की बीमारी लगी, इतनी लगी कि बाल भी जड़ रहे हैं, ऊन भी गिर रहा है, इसी तरीके से चमड़े के अंदर बदबू पैदा हो रही है, चमड़ा बेकार हो चुका है। इसी तरीके से उस बीमारी की वजह से अंदर जो है गोश्त है, वो गोश्त आए दिन जो है उसकी मिकदार, उसकी खूबसूरती, उसकी कैफियत और कमियत दिन ब दिन ख़त्म होती चली जा रही है। तो उस सूरत में इस खारिशी और इसी तरीके से इस खुजली वाले जानवर की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि उस बीमारी ने जानवर के जमाल और कमाल, उसकी असल मनफत को ही मुतासिर और ख़त्म कर दिया। या हमारे माहौल में कभी बीमारी लग जाती है कि इंजेक्शन हमने कर दिया, इंजेक्शन फेल हुआ, फिर उसका फोड़ा बन जाता है। अगर ये फोड़ा इस नौयत का है कि मामूली है, उस फोड़े का असर गोश्त तक नहीं गया है, मामूली हल्के फुल्के इलाज और मुआलजे से वो ठीक हो रहा है, लेकिन एक फोड़ा वो है जिसने अंदर गोश्त पर असर डाला है, गोश्त के अंदर जो है जरासीम और असरात मुंतकिल हो रहे हैं। आए दिन ये जानवर जो है दिन ब दिन दुबला पतला और कमज़ोर होता चला जा रहा है। असर क्या है? वजह और बीमारी वो है जो फोड़ा उसके बदन में है, ये फोड़ा उसके चेहरे में है, ये अंदर है, ज़ाहिरी बदन पे है, अंदरूनी बदन पे है, पाँव पे है, सर पे है, जिस्म के जिस हिस्से पर भी है। अगर उस फोड़े ने वो इस कसरत के साथ और इस मिकदार के साथ जिस्म पर मौजूद है, एक तो उसने जानवर की ज़ाहिरी खूबसूरती को ख़त्म कर दिया कि घर का मालिक भी उस जानवर के करीब भी नहीं होने पा रहा है। उसके फोड़े से इतनी बदबू और उसकी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी पीक और रद्दी किस्म का खून निकल रहा है कि हर कोई उसे इज्तनाब कर रहा है। इस किस्म की जानवर की कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं है। और बिलखुसूस जब इस फोड़े ने अंदरूनी बदन पर एक मनफी असर डाला, उसके असरात और जो फासिद किस्म का खून जो है वह अंदर बदन मुंतकिल हो चुका है और उसके बदन से, उसके जिस्म से अब बदबू फैल चुकी है, इस किस्म के जानवर की बिल्कुल भी कुर्बानी जायज़ नहीं।
اصول کے درجے میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو بھی مرض اپنی حد کو پہنچائے کہ اس نے جانور کے ظاہر پر، جانور کے باطن پر ایک ایسا اثر ڈالا ہے کہ اب یہ جانور کسی فائدے کے قابل نہ رہا، کسی خوبصورتی کے قابل نہ رہا، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی بالکل بھی جائز نہیں۔ وَالْأَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضَلَعُهَا وَالْأَرْجَاءُ الَّتِي بَيَّنَ ضَلَعُهَا یا ضَلَعُهَا، اسی طریقے سے اس جانور کے اندر جو ہے وہ لنگڑا پن جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یا اسی طریقے سے کانا پن ہے جو روایت کے پہلے حصے میں ہے کہ العوراء بین عورها، جس جانور کی بینائی بالکل ختم، یعنی کہ ایک دم کانا ہے، وہ ایک دم بالکل اندھا ہے، وہ اس کی دونوں آنکھوں میں بالکل بھی روشنی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یا کسی کی ایک میں روشنی ہے تو ایک میں اندھا پن ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آنکھ کا تہائی حصہ متاثر ہو چکا ہے، 2/3 موجود ہے، تو اس صورت میں چونکہ عذر کم ہے اور سلامتی زیادہ ہے، تو جو قلیل ہوتا ہے وہ شاذ اور نہ ہونے کے درجے میں ہوتا ہے، اور اس صورت میں ہم تکلیف مالا یطاق کے بھی قائل نہیں ہونے والے ہیں۔ تو اس اصول کے پیش نظر اگر تہائی حصے کی بینائی جو ہے ختم ہو چکی ہے، اس جانور کی قربانی جائز تو ہو سکتی ہے۔ تو جس کی بینائی 2 حصے یا 2 حصے سے زیادہ موجود ہے، اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آخر میں والکثیر التی لا تنقی، وہ جانور جس کے سینگ جو ہے اکھڑے ہوئے ہو، جس کے سینگ ایک دم جڑ سے نکل چکے ہو۔ ہمارے جانوروں میں 2 قسم کے جانور موجود ہیں، کچھ تو سینگوں والے ہوتے ہیں، کچھ تو بے سینگا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بیل بکریوں میں بھی ہے، بھینس میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہے بھیڑ دمبا، ان سب میں یہ چیزیں موجود ہیں، بعض سینگوں والے اور بعض بے سینگوں والے۔ اگر کوئی جانور پیدائشی بے سینگ ہو، اس کی قربانی جائز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ اہمیت کے پیش نظر، افضلیت کے پیش نظر سینگوں والے جانور کی قربانی پیش فرمایا کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے سینگ نہیں اس کی قربانی جائز نہیں، قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اب سینگوں اور بے سینگوں والی ان 2 کی آپس میں برتری اور فضیلت کی بات ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے، یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں۔ لیکن عذر کیا ہے؟ کسی جانور کے سینگ نکل چکے ہیں، سینگ کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر والا کھول کیپ اور ایک اندر والا جو مغز ہوتا ہے۔ اگر اوپر کا کھول گر چکا ہے یا گرا دیا گیا ٹکر مارنے کی وجہ سے، ٹکر لگنے کی وجہ سے، ٹکر کھانے کی وجہ سے، آپس میں لڑنے کی وجہ سے اوپر کا کھول اگر گر چکا ہے، تو اس کے گرنے سے قربانی پر کوئی بھی اثر مرتب نہیں ہوگا، قربانی ہر صورت میں جائز ہوگی۔ لیکن کبھی لڑنا جگڑنا اس انداز سے ہوا کہ جو اندر جو ہے سینگ ہوا کرتا ہے، اگر اس کا بھی کچھ حصہ گر گیا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر جڑ سے ہی اس کی سینگ جو ہے اصل حصے سے ہی جو ہے اکھڑ کے نیچے گر گیا، مثلا اندرون کا والا جو حصہ ہوتا ہے، جڑ کا والا جو حصہ ہوتا ہے، اس حصے سے لے کر ہی وہ سینگ اکھڑ کر گر چکا ہے، تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ کب ہے؟ یہ تب ہے جب یہ قربانی کے 3 دن کے اندر یہ عذر موجود ہو۔ اگر کبھی یہ مسئلہ ہوا ہے، پھر دن گزرتے گئے، لمحے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، اس جانور کے سر میں وہ سینگ دوبارہ آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دکھ رہا ہے، تو اس صورت میں جب عذر ختم ہو گیا، عذر کے فقدان اور ختم ہونے کی وجہ سے اب اس جانور کی قربانی کے ایام میں قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ کسی بھی عذر کی بات کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے ایام سے پہلے عذر تھا، علاج ہوا، دوائی ہوئی، تو وہ ٹھیک ہو گیا، جب قربانی کے دن آ گئے، ان دنوں وہ عذر باقی نہیں تھا، تو قربانی جائز ہے۔ عذر باقی ہے، قربانی کے دن نہیں ہے، عذر باقی ہے، قربانی کے دن نہیں ہے، عام حالات میں اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔ عذر نہیں ہے، قربانی کے دن ہے، اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔ عذر بھی ہے، قربانی بھی ہے، تو اس صورت میں بحیثیت با ارادہ قربانی کے اس جانور کی قربانی کرنا جائز اور درست نہیں۔ ایک مسئلہ یہ جانوروں کی خوبصورتی اور ان کے جسم میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، اس کا اصل بنیادی کردار جو ہے کھانے پینے پر ہوتا ہے۔ جانور جس نوعیت کا کھاتا پیتا ہے، جتنا چرتا ہے، جتنا پیتا ہے، جتنا اندر لیتا ہے، تو اس غذا کے اندر لینے سے اس کے جسم میں ترقی ہوتی ہے۔ جتنا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، تو اس پر دبلا پتلا پن غالب آنے کی وجہ سے، کمزوری اور نڈھال پن آنے کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس جانور کے دانت سبھی گر چکے ہو یا اکثر مقدار میں گر چکے ہو، اور ان دانتوں کے گرنے کے بعد وہ چر نہ پاتا ہو، وہ کھا نہ پاتا ہو، وہ کچھ پی نہ پاتا ہو، بالخصوص کھانے کی بات ہم کریں گے کیونکہ کھانے کا تعلق جو ہے دانتوں کے ساتھ ہے، اس کے سبھی دانت گر چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، یا اکثر دانت گر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں کھا پاتا ہے اور کمزوری نے اس کو گھیر لیا ہے، ایسے
दांत गिरे हुए जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है, वो उम्र के एतबार से ऐसा पुख्ता है कि उसके दांत गिर चुके हैं, दांत टूट चुके हैं, चाहे अक्सर मिकदार के एतबार से, लेकिन वो मसोड़ों के सहारे से चरता हो, घास खाता हो, या दीगर किस्म की जो फीड वगैरह उसको खिलाई जाती है, वो सब कुछ वो बआसानी के साथ खाता है, किसी किस्म का कोई ज़रर नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, कोई परेशानी नहीं, तो उस सूरत में उसके दांत गिरे हुए होने के बावजूद भी ऐसे जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। क्यों? दांतों का मकसूद क्या है? दांतों का मकसूद उसके बदन के अंदर नशोनुमा पैदा होना। तो आज दांत नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद वो खाता पीता है, नशोनुमा में तरक्की हो रही है, जिस्म के अंदर तरक्की हो रही है। तो उस सूरत में जो असल मकसूद है दांतों से, वो बगैर दांतों के यहाँ पर हासिल है। तो गिरे हुए और टूटे हुए दांतों के होते हुए भी इस नौयत के जानवर की कुर्बानी जायज़ है। वो तब है कि जब वो दांतों से टूटा हो, दांत गिरे हो, कुछ भी दांत ना हो, या अक्सर दांत गिर चुके हो, लेकिन वो खाने पीने से आजिज और बेबस हो चुका हो, तो उस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से जानवर की कमाल और खूबसूरती में उसके कानों का बहुत ही बड़ा दखल होता है। बाज़ लोगों को देखा गया है कि जैसे हमारे यहाँ माहौल में औरतें जो है कानों में बालियाँ डालती है, इसी तरीके से दीगर किस्म का मेकअप और बना सिंगार जेवरात इस्तेमाल करती है। तो कुछ ऐसे शौकीन लोग भी होते हैं जो अपने जानवर के कानों में टैग लगाते हैं, इस किस्म की और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो कान जानवर की खूबसूरती वाला हिस्सों में से एक बुनियादी हिस्सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो किस्म की रिवायत मौजूद है, जैसे कुतुब हदीस के अंदर ये सब रिवायत मौजूद है कि बाज़ रिवायत में बताया गया कि कानों के अंदर कोई फटन और कोई शिगाब और कोई सुराख नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल दूसरी भी रिवायत मौजूद है जिनके अंदर इस किस्म का तज़किरा मिलता है कि सुराख वाला जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ है, कानों का फटा जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ है, कानों का चिरा हुआ जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ है। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरना, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें हुक्म फरमाया करते थे, अन नस्तशरिफल आइन वल उज़ुना, हम कुर्बानी के जानवरों की आंखों को गौर और गहराई और गहराई के साथ देखें, वल उज़ुना, और उनके कानों को देखें, व अल्लाह नुज़हिया बिमुक़ाबलतिन वला मुदाबरतिन वला शरक़ा वला खरक़ा, कि हमें इस चीज़ से मना किया गया कि जिस जानवर के कान आगे पीछे से फटे हो, जो हिस्सा लटका हुआ होता है उस हिस्से से कानों का फटना, पीछे से कानों का कटा हुआ होना, या बीच में से वो चिरा हुआ हो, या कान के किसी हिस्से में सुराख हो, इन जैसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फैसला फरमाया कि किन जानवर की कुर्बानी है, फिर सहाबा ने मुझसे अर्ज़ किया कि हम तो इन जानवरों की कुर्बानी को मकरूह समझते हैं जो मुदाबरा हो, शरका हो, खरका हो, इसी तरीके से मुकाबला हो, मुदाबरा हो। तो मैंने बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु फरमाते, मैंने सहाबा को बताया, आप इन चीज़ों को मकरूह तो समझते हो, पर हराम मत करो अवाम नास पर। ये चीज़ें अगरचि मुनासिब नहीं है, बेऐब होना चाहे, बेनक्स होना चाहे, लेकिन हराम तो नहीं है। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात ये है कि जो उज़्र हल्के दर्जे का उज़्र हो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, जो फटन हल्के दर्जे की हो उसको बर्दाश्त किया, कान का जो सुराख हल्के दर्जे में हो उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। तो फुकाहा ने इन रिवायत, दोनों रिवायत को सामने रखते हुए एक ज़ाबिता पेश किया है कि कानों की बात की जाए, दुम की बात की जाए, आँखों की बात की जाए, अगर इनका 1/3 हिस्सा मुतासर हो चुका है, कट चुका है, गिर चुका है, टूट चुका है, बिनाई तीसरे हिस्से की ख़त्म हो चुकी है, तो ये जो तीसरा हिस्सा है ये एक कम कलील मिकदार है, इस ऐब के होते हुए इस जानवर की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन जिस जानवर का तिहाई से ज़्यादा ऐब हो, तिहाई से ज़्यादा सुराख हो, तिहाई से ज़्यादा कान कटा हो, तिहाई से ज़्यादा उसके अंदर छेद हो, तिहाई से ज़्यादा बीनाई ख़त्म हो चुकी हो, तो उस सूरत में उन जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। क्योंकि रिवायत, फ़िक़ही रिवायत के अंदर जो फतवा है, जो राय है, जो फ़हम है, वो फ़ुक़हा का काबिल एतमाद है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया, तो शाविरून फ़ी फ़ुक़हा वल आबिदीन, जिन मसाइल के अंदर आप इस्बातन और नफ़ियन कोई फ़ैसला दे नहीं सकते हैं, उन जैसे मसाइल में आपने फ़ुक़हा की तरफ रुजू करना है। जो फ़ुक़हा आपके सामने फ़तवा पेश करेंगे उसी फ़तवा पर आपका अमल करना लाजिम और ज़रूरी। तो तिहाई हिस्सा, जिस जानवर की दुम तिहाई हिस्सा कट चुकी हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, तिहाई हिस्सा कान कटा हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, कान में तिहाई हिस्सा छेद है उसकी कुर्बानी जायज़ है, तिहाई से ज़्यादा हो, आधा हो, निस्फ़ से ज़्यादा हो, तो उस सूरत में उस जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। एक कान का तिहाई हिस्सा कटा हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, सवाल ये है, अगर कोई जानवर ऐसा है कि उसका दाएं कान भी कटा है, बाएं कान भी कटा है, दाएं का भी तिहाई हिस्सा कटा है, बाएं का भी तिहाई हिस्सा कटा है, एहतियात यह है कि कुर्बानी न की जाए। लेकिन अगर इन दोनों कानों का ये फटा हुआ हिस्सा हमने जमा कर दिया, ये एक बड़ी मिकदार बनती है,
گرچہ تہائی سے زیادہ ہو جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو قربان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل مدار ہے ہر کان کے اندر اگر تہائی کا حصہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اب یہاں پر یہاں پر دو کانوں کی پھٹن اور اس پھٹے ہوئے حصے کو ہم نے جو جمع کر دیا ہے یہ تہائی بنتا ہے، تو اس صورت میں یہ تہائی چونکہ دونوں حصوں پر مشتمل ہے، دونوں حصوں کا کٹا ہوا حصہ ہم نے جوڑ کر یہ تہائی بنتا ہے، اس کٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس جانور کی خرید و فروخت نہ ہو جائے اور اس کو قربانی میں ذبح نہ کیا جائے، لیکن اگر ہو بھی جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے میں نے عرض کی کہ جانور کی خوبصورتی میں ایک حصہ ہے اس کی دم، یہ ان کے عیوبات کو بھی چھپانے میں ایک ممید اور معاون شے ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے مغربی دنیا میں اب تو جانوروں کی دم کاٹی جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسا رواج رکھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ جہاں انسان کو اپنے اعضائے مستورہ پر نظر ڈالنا مناسب نہیں ہے، غیروں کے اعضائے مستورہ پر نظر ڈالنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جانوروں کے بھی ان جیسے اعضاء پر نظر ڈالنا جو ان کے یہاں عیوبات میں اور پردے کی چیز سمجھی جاتی ہے، ان پر نظر دوڑانا بھی انسانی مروت اور مسلمان معاشرے کے بالکل مخالف اور اس کے لیے اسم قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، تو نہیں چاہیے کہ ان جانوروں کی دم کو مکمل کاٹا جائے۔ ہاں بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ عذر ہے، عذر کے معاملے میں قانون الگ ہے اور عام ماحول میں قانون الگ ہے، تو نہیں کاٹنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی کوئی جانور ہے اس کی دم کا تیسرا حصہ کاٹا گیا یا کٹا ہوا ہے یا کٹ گیا بیماری کی وجہ سے جان بوجھ کر تیسرا حصہ، باقی دو حصے موجود ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہے، اس میں بالکل بھی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ ہی کی جائے اگر اس کے مقابلے میں کوئی اچھا سا جانور ملنا ممکن ہو، اگر ممکن نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم جانوروں کے اندر نر اور مادہ کی خوبی میں سے خوبی ہے دودھ دینا۔ اب مادہ جانور دو ہے، ایک بڑے جانور ایک چھوٹے، گائے بھینس وغیرہ، اسی طریقے سے بکرا بکری بیڑن دمبن، یہ جو ہے ان کے بڑوں کے 4 تھن ہوتے ہیں، چھوٹوں کے 2 تھن، اگر گائے کے 4 تھنوں میں ایک تھن کٹا ہوا ہے، ایک تھن خشک ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، 2 تھن کٹے ہیں 2 تھن خشک ہو چکے ہیں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری اور بیڑ اس کے تھنوں میں سے ایک تھن خراب ہے، خشک ہو چکا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جانوروں گائے جو مؤنث جانوروں میں سے جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بیڑن ہے، دمن ہے، دمبی ہے، اس کی قربانی اگر وہ بانج ہو اس کی قربانی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ بعض لوگوں نے جیسے خسی جس کے پھوتے نکالے گئے ہو اس کی قربانی جائز ہے، بانج گائے بکری اور بھینس اور بیڑ اور دمبی اس کی قربانی بھی جائز ہے، کیونکہ اس کا اپنی جگہ نفع جو ہے خوبصورتی اور جسم کا نفع اپنی جگہ برقرار ہے، بچہ نہ دینا اب یہ ایک ایسا عذر نہیں ہے کہ جو عذر فاحش ہو، اس عذر کے ہوتے ہوئے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ آخری بات، خصی جانور۔ خصی کون سا جانور ہوتا ہے؟ وہ نر جانور، چاہے وہ بیل ہو، بکرا ہو، بیڑ ہو، بھینسیا ہو، اونٹ ہو، یہ جو نر جانور ہوتے ہیں، نر، چونکہ ان کے اندر فوتے ہوتے ہیں، ان کے اندر انڈے ہوتے ہیں، یا تو ان جانوروں میں سے کوئی مادر ذات بغیر انڈوں اور فوتوں کے پیدا ہوا، اس کی قربانی جائز ہے، بعد میں ان کے فوتے اور انڈے نکال گئے ہو، توڑے گئے ہو، پھر بھی ان کی قربانی جائز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار اس جیسے جانور کی قربانی فرمائی جس کے انڈے نکالے گئے تھے، فوتے نکالے گئے تھے، روایت کے اندر ایسا موجود ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں ذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجعین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سینگوں والی جانوروں کو ذبح کیا اور وہ دونوں کے دونوں خصی تھے، ان کے فوتے اور ان کے انڈے نکالے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے جانور کی قربانی ثابت ہے، لہذا ہمارے گھر کے اندر ایسے جانور موجود ہے یا منڈی کے اندر ایسے جانور ملتے ہیں، دستیاب ہوتے ہیں برائے فروخت خرید کے لیے، تو ان جیسے جانوروں کی ہم خرید و فروخت کر بھی سکتے ہیں اور ان کی قربانی کر بھی سکتے ہیں، اور ان کا ذبیحہ جائز ہے، ان کا کھانا پینا جائز ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے میں فرمایا ان الخصیہ اولا لان لحمہ الذ و اطیب، جو خصی ہوتا ہے اس کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس کا گوشت مزیدار ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہی کمال کی عمدگی اور اس کے اندر پختگی اور اس کے اندر بڑی لذت اور تراوٹ ہوتی ہے، لہٰذا اس قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ آخری بات میں جو عرض کروں گا، جن لوگوں کے قربانی کے انتظامات اپنے گھر کے اندر موجود ہے، ان جانوروں کی خدمت کرنا ایک بہترین عبادت ہے۔
یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے ان جانوروں کی قربانی پیش کرنی ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنا بہترین عمل اور عبادت ہے۔ دوسری بات، اگر ان جانوروں کو خریدنے کی بات ہو، چاہے گھریلو ماحول میں یا منڈی میں جا کر، تو وہاں پر جا کر خریدنے والوں کو چاہے کہ ان جانوروں کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھیں، ان کے جملہ اعضاء کو دیکھیں، کانوں کو دیکھیں، ان کے اندرونی دانت، منہ کو دیکھیں، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگوں، ان کی دم، ان تمام ان کے اعضاء کو دیکھیں کہ ایسا نہ ہو گھر پہنچنے کے بعد آپ کو دوبارہ فون کرنا پڑے کہ اس جانور کے اندر فلاں عیب ہے، پھر بیچنے والا بھی آپ سے لڑے گا اور خریدنے والا آپس میں لڑ پڑیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، چھوٹی بات آگے جا کر کوئی حادثہ نہ پیش کر جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے قبل از وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ان نستشرف العین والاذن، کہ جانوروں کے جملہ اعضاء کو دیکھیں، غور کے ساتھ دیکھیں، گہرائی کے ساتھ دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو سر الناظرین، دیکھنے والوں کی نظریں بس اس کو دیکھتی ہی رہے کہ کیا کمال کا جانور ہے۔ اسلاف کی زندگی میں ایسا ہے کہ ہمارے اسلاف کی زندگی میں یہ باتیں موجود ہے، وہ ان قربانی کے جانوروں کو اس خدمت سے نوازتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کی خدمت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ پل صراط کی سواری ہے۔ معنوی اعتبار سے کل قیامت کے دن اس جانور کی وجہ سے ہمارے نام عمل میں ترقی ہونی ہے، اس عمل اور عبادت کی وجہ سے ہم نے جنت آگے پانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جانور کے ہر عضو کے بدلے میں آپ کے نام اعمال میں ثواب اور اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ تو قربانی کرنے والوں کو چاہے جب خریدنے کی بات ہو، خریدتے وقت ان چیزوں کا بڑا ہی زیادہ لحاظ رکھیں، اور جو بیچنے والے لوگ ہیں، جو بیپاری لوگ ہیں، ان کو بھی چاہے کہ لوگوں کے ساتھ خیانت نہ کرے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ کرے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، لوگوں کے ساتھ جو ہے بے وفائی نہ کرے۔ ان معاملات کے اندر اپنے تجارت کو ایسے بنا لیجئے جو تجارت کا منصب اور اس کا جو قاعدہ ہے، اس کے جو ضوابط ہے، اس کا جو سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں، اسی حیثیت سے آپ اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ کا تجارت نفع بخش ہوگا۔ اللہ ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔